اس وقت کے ظالم بادشاہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پر پابندی لگا دی، سید و سادات پر پابندی لگا دی اور سید و سادات پر ظلم و ستم کرنے لگے اور امام علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرتے رہے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ عرب کی سرزمین پر آل علی آل فاطمہ کا نام مٹ جائے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات پر اور بھی ظلم و ستم بڑھنے لگا اور سادات عرب کو چھوڑ کر مختلف ممالک کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلسل قید خانے میں ڈال دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے میں سے دوسرے قید خانے اور دوسرے قید خانے میں سے تیسرے قید خانے میں مسلسل رکھا گیا۔ آل رسول کے ماننے والوں کے بہت اصرار کے بعد ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہا کیا۔ امام جیسے ہی اپنے گھر پہنچے، ابھی صبح کا سورج شام تک پہنچا تھا کہ وقت کے بادشاہوں کے سپاہی پھر سے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ کاظم کو قید کیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اے وقت کے ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہیوں، میں تمہارے رسول کی اولاد ہوں اور آج کافی سالوں کے بعد میں اپنے گھر پہنچا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اب جو میں قید ہو جاؤں گا تو پھر کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ میری 18 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک رات اپنے گھر میں رہنے دو۔ سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے اور ہم تمہیں قید کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ حکم نہیں کہ تمہیں مہلت دی جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت اصرار پر ان ظالم سپاہیوں نے چاہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک رات کی مہلت اس شرط پر دی جائے گی کہ تمہارے اس محلے میں کوئی تمہارا ضامن پڑھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو دیکھا، سب کے سب مسلمان نظریں جھکانے لگے۔ کوئی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف امام موسیٰ کاظم کا ضامن پڑھنے پر راضی نہ تھا کہ اتنی ہی دیر میں ایک کافر سامنے سے آیا اور رو رو کر کہنے لگا، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ضامن ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک رات اپنے گھر رہنے دو۔ تو سپاہیوں نے پوچھا کہ تم تو کافر ہو، جبکہ یہ مسلمان ضامن نہیں پڑھ رہے، تو پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں۔ امام موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار اور میری دیوار ایک ساتھ ہے۔ کافی سال گزر گئے اور مجھے یہ علم ہی نہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کبھی اس کے گھر سے کسی عورت کی آواز نہیں سنی۔ اس کی شرافت کو سلام ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس کے گھر کی عورتوں کو سلام ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک رات کی مہلت مل گئی اور صبح پھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا اور 14 سال مسلسل قید خانے میں رکھا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ وہ قید اتنی شدید تھی کہ نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ امام بیٹھ سکتے تھے۔ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید 34 برس کی تھی، پہلے 10 سال 10 مہینے، پھر 14 سال قید مسلسل۔ آپ کی قید اتنی شدید تھی کہ آپ مسلسل حالت رکوع میں رہتے تھے۔ آپ کے قید خانے سے مسلسل اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند رہتی تھیں۔ اس وقت قید کو مہینے سال کا لباس اوڑھ کر پڑھنے لگے، یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے۔ یہ وقت اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے محال تھا۔ بہت مشکلات کے بعد کسی کو قید خانے میں آپ سے ملنے کا موقع ملتا تو ایک مرتبہ اس دور کے عظیم عالم حضرت بہلول دانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر فرمانے لگے، اے امام وقت، میرے ساتھ جتنے عالم تھے، جو لوگ تھے اور جو بھی آپ کے چاہنے والے تھے، سب چلے گئے، یا تو مر گئے یا حکومت کے ہاتھوں اپنے سر کو خم کر دیا۔ آپ بتائیں اس ناچیز کے لیے کیا حکم ہے؟ مولا امام فرمانے لگے، جیم۔ اس نے سنا اور مسکرا کر چلا گیا۔ بہلول دانا کا اصل نام ابو الوہاب تھا اور آپ بہت امیر تھے۔ اپنی ساری دولت سب غریبوں میں بانٹ دی اور جنون اختیار کر لیا اور دیوانوں کی طرح اپنے گریبان کو چاک کر کے گلی گلی بس علی علی کرتے ہوئے رہتے۔
لوگ کہتے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ اپنے علم و وحب سے محمد و آل محمد کے ذکر کو قائم رکھتا۔ جب ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی لوگ آل محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں ہیں لیکن ان کی رہائی کی دعا کرتے ہیں، ان کی ایک بار زیارت کے لیے باہر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ اس وقت آپ بغداد کی جیل سندی ابن سحاق میں تھے، اس جیل میں کہ جہاں بدترین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید نے یہ حکم جاری کیا کہ اس فاطمہ کے پوتے کو تابوت میں ڈال کر شہر کے پل پر رکھ دیا جائے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، لوگ مجھ سے ڈریں۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں اور زنجیروں سمیت ہی اس تابوت میں ڈال کر بغداد کے ایک پل پر رکھ دیا گیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ فاطمہ کا پوتا موسیٰ کاظم ہے۔ لوگوں میں گریہ برپا ہو گیا، ہزاروں لوگ پل کے اس پار اور ہزاروں لوگ پل کے اس پار رونے لگے کہ نواسۂ رسول کے ساتھ یہ انجام۔ لیکن وقت کے ظالم ظلم اور بربریت کے خلاف کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ کافی دیر مظلوم امام کا لاشا لاوارثوں کی طرح پل پر پڑا رہا۔ یہ خبر جب پھیلنے لگی تو شاہی خاندان کا ایک لوکے سلیمان، جو دل میں آل محمد کے لیے مودت رکھتا تھا، وہ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پل پہ ان سپاہیوں سے کہنے لگا، کیا بھول گئے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، یہ ہے محبت؟ تو سپاہی اپنے سر کو جھکانے لگے۔ اس نے کہا، میں ہی شاہی خاندان کا ہوں، جاؤ ہارون رشید کو کہہ دو کہ جو اسے کرنا تھا وہ کر چکا، اللہ کے رسول کو اور ناراض نہ کرے۔ تو آپ کے جنازے کو لے کر جب قریش کے لوگ دفن کیے جاتے تھے، تدفین کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ کے مبارک جنازے کو تابوت سے نکالا گیا تو امام علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے تھے۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ یہ زنجیریں اتارو۔ سپاہی رو کے کہنے لگے، اے ہمارے آقا، اس غریب قیدی کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اگر یہ زنجیریں اتاری تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، اس کی جسم کی کھال بھی اتر جائے گی۔ سلیمان رونے لگا۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑے سوار آیا اور انہوں نے فرمایا، میرے بابا کو زنجیروں کے ساتھ ہی تدفین کر دو۔ اس گھوڑے سوار نے امام کی تدفین کی۔ وہ جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس گھوڑے سوار نے کہا، میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یہ واقعہ 25 رجب 183 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال اور 6 ماہ کی تھی۔ آپ کی مظلومیت اور غربت کا یہ واقعہ جو کوئی بھی سنتا تو آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتا، تو یوں رفتہ رفتہ وہ قبرستان اور اس کے آس پاس کے گھروں کے نام کاظمین کے نام سے مشہور ہو گئے۔